اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ فرمایا جس طرح ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیات تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے۔ کما جس طرح کا تعلق ما قبل کلام سے ہے، یعنی یہ اتمام نعمت اور توفیق ہدایت تمہیں اسی طرح ملی جس طرح اس سے پہلے تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارا تزکیہ کرتا، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا اور جن کا تمہیں علم نہیں وہ سکھلاتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اس لیے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ پس ان نعمتوں پر تم میرا ذکر اور شکر کرو، کفران نعمت مت کرو۔ ذکر کا مطلب ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، یعنی اس کی تسبیح، تحلیل اور تکبیر بلند کرو، اور شکر کا مطلب اللہ کی دی ہوئی قوتوں اور توانائیوں کو اس کی اطاعت میں صرف کرنا ہے۔ خداداد قوتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا یا اللہ کی ناشکر گزاری کفران نعمت ہے۔ شکر کرنے پر مزید احسانات کی نوید اور ناشکری پر عذاب شدید کے وعید ہے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، سورہ ابراہیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ ذریعے میری مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، آرام و راحت، نعمت، یا تکلیف و پریشانی۔ نعمت میں شکر الہی کی تلقین اور تکلیف میں صبر اور اللہ کی استعانت کی تاکید ہے۔ حدیث میں ہے مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ دونوں ہی حالتیں اس کے لیے صحیح ہیں، دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں۔ صحیح مسلم۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک محرمات اور معاصی کے ترک اور اس سے بچنے پر اور لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں کے نقصان پر صبر، دوسرا احکام الہیہ کے بجا لانے میں جو مشقتیں اور تکلیفیں آئیں انہیں صبر و ضبط سے برداشت کرنا۔ بعض لوگوں نے اس کو اسی طرح تعبیر کیا، اللہ کے پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا چاہے وہ نفس و بدن پر کتنی ہی گراں ہوں، اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے بچنا چاہیے، خواہشات و لذت اس کو اس کی طرف کتنا ہی کھینچیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ شہداء کو مردہ نہ کہنا ان کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جسے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ زندگی اعلیٰ قدر و مراتب انبیاء و مومنین حتیٰ کہ کفار کو بھی حاصل ہے۔ شہید کی روح، اور بعض روایات میں مومن کی روح بھی ایک پرندے کے جوف یا سینہ میں جنت میں جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے۔ ابن کثیر۔ نیز دیکھیے آل عمران۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان آیات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ حدیث میں نقصان کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھنے کی بھی فضیلت اور تاکید آئی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان پر ان کی رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم،
صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں۔ یہاں حج کے وہ مناسک مثلاً موقف، سعی، منحر، ہدی، قربانی کو اشعار کرنا وغیرہ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا حج کا ایک رکن ہے، لیکن قرآن کے الفاظ کوئی گناہ نہیں سے بعض صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا اگر اس کا یہ مطلب ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ پھر اس کی شان نزول بیان فرمائی کہ انصار قبول اسلام سے قبل منات طاغیہ بدھ کے نام کا تلبیہ پکارتے جس کی وہ مسلل پہاڑی پر عبادت کرتے تھے، اور پھر مکہ پہنچ کر ایسے لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا گناہ نہیں۔ صحیح بخاری۔ بعض حضرات نے اس کا پس منظر اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جاہلیت میں مشرکوں نے صفا پہاڑی پر ایک بت اصاف اور مروہ پہاڑی پر نائلہ بت رکھا جنہیں وہ سعی کے دوران بوسہ دیتے یا چھوتے۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی تو شاید گناہ ہو، کیونکہ اسلام سے قبل 2 بتوں کی وجہ سے سعی کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان کے اس وہم اور خلش کو دور فرما دیا۔ اب یہ سعی ضروری ہے جس کا آغاز صفا سے اور خاتمہ مروہ پر ہوتا ہے۔ ایسر التفاصیل۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایات کو چھپاتے ہیں باوجود کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت والے دن اللہ آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فاولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن کی بابت یقینی علم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے ان پر لعنت جائز ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہگار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے مرنے سے پہلے اس نے توبہ نصوح کر لی ہو یا اللہ نے اس کے دیگر نیک اعمال کی وجہ سے اس کی غلطیوں پر قلم عفو پھیر دیا ہو جس کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا۔ البتہ جن بعض معاصی پر لعنت کا لفظ آیا ہے ان کے مرتکبین کی بابت کہا جا سکتا ہے کہ یہ لعنت والے کام کر رہے ہیں، ان سے اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو یہ بارگاہ الہی میں ملعون قرار پا سکتے ہیں۔ فرمایا خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، جس میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس آیت میں پھر دعوت توحید دی گئی ہے۔ یہ دعوت توحید مشرکین مکہ کے لیے ناقابل فہم تھی۔ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں اس توحید کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا اور بادلوں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ اس لحاظ سے بڑی جامع ہے کہ کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبیر کے متعلق 7 اہم امور کا اس میں یکجا تذکرہ ہے، جو کسی اور آیت مبارکہ میں نہیں۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، جس کی ان کی وسعت و عظمت محتاج بیان ہی نہیں، رات اور دن کا یکے بعد دیگرے آنا، دن کو روشنی اور رات کو اندھیرے کا کر دینا تاکہ کاروبار معاش بھی ہو سکے اور آرام بھی، پھر رات کا لمبا اور دن کا چھوٹا ہونا، اور پھر اس کے برعکس دن کا لمبا اور رات کا چھوٹا ہونا، سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا جن کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں، اور ٹنوں کے حساب سے سامان رزق و آسائش بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ نمبر 4، بارش جو زمین کی شادابی اور رویدگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ نمبر 5، ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش جو نقل و حمل، کھیتی باڑی اور جنگ میں بھی کام میں آتے ہیں، اور انسانی خوراک کی بھی ایک بڑی مقدار ان سے پوری ہوتی ہے۔ نمبر 6، ہر قسم کی ہوائیں، ٹھنڈی بھی، گرم بھی، بارآور بھی اور غیر بارآور بھی، شرقی غربی بھی اور شمالی جنوبی بھی، انسانی زندگی اور ان کی ضروریات کے مطابق۔ نمبر 7، بادل جنہیں اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے۔ یہ سارے امور کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں۔ کیا اس تخلیق میں اور اس نظم و تدبیر میں اس کا کوئی شریک ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود اور حاجت روا سمجھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ مذکورہ دلائل واضحہ اور براہین قاطعہ کے باوجود ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں، اور ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے۔ بعثت محمدی کے وقت ہی ایسا نہیں تھا، شرک کے یہ مظاہر آج بھی عام ہیں، بلکہ اسلام کے نام لیواؤں کے اندر بھی یہ بیماری گھر کر گئی ہے۔ انہوں نے بھی نہ صرف غیر اللہ اور پیروں، فقیروں اور سجادہ نشینوں کو اپنا ماوا و ملجا اور قبلہ حاجات بنا رکھا ہے، بلکہ ان سے ان کی محبت اللہ سے بھی زیادہ ہے، اور توحید کا واز ان کا بھی اسی طرح کھلتا ہے جس طرح مشرکین مکہ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، جس کا نقشہ اللہ نے اس آیت میں کھینچا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ سورۃ الزمر۔ اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اشمعزت، دلوں کا تنگ ہونا۔ تاہم اہل ایمان کو مشرکین کے برعکس اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کیونکہ مشرکین جب سمندر وغیرہ میں پھنس جاتے ہیں تو وہاں انہیں اپنے معبود بھول جاتے ہیں اور وہاں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ العنکبوت۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لقمان۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطُ بِهِمْ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ یونس۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین سخت مصیبت میں مدد کے لیے صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور تابعدار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے جیسے یہ ہم سے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ آخرت میں پیروں اور گدی نشینوں کی بے بسی اور بے وفائی پر مشرکین حسرت کریں گے، لیکن وہاں اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کاش دنیا میں ہی وہ شرک سے توبہ کر لیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام مت کرو، جس طرح مشرکین نے کیا کہ اپنے بتوں کے نام وقف کردہ جانوروں کو وہ حرام کر لیتے تھے، جس کی تفصیل سورہ انعام میں آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، پس شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں وہ اس نے ان پر حرام کر دیں۔ صحیح مسلم۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور ان سے جب بھی کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کے پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، گو ان کے باپ دادے بے عقل اور کم گرو راہ ہوں۔ آج بھی اہل بدعت کو سمجھایا جائے کہ ان بدعات کی دین میں کوئی اصل نہیں تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ رسمیں تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے ملی ہیں، حالانکہ آباء و اجداد بھی دینی بصیرت سے بہرا اور ہدایات سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے دلائل شریعت کے مقابلے میں آباء پرستی یا اپنے ائمہ و علماء کی اتباع غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس دلدل سے نکالے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ ان کافروں کی مثال جنہوں نے تقلید آباء میں اپنے عقل و فہم کو معطل کر رکھا ہے ان جانوروں کی طرح ہیں جن کو چرواہا بلاتا اور پکارتا ہے۔ وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کیوں بلایا اور پکارا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ مقلدین بھی بہرے ہیں کہ حق کی آواز نہیں سنتے، گونگے ہیں کہ حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا، اندھے ہیں کہ حق کی دیکھنے سے عاجز ہیں، اور بے عقل ہیں کہ دعوت حق اور دعوت توحید و سنت کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہاں دعا سے قریب کی آواز اور ندا سے دور کی آواز مراد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا حرام ہے، پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں 4 حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے لیکن اسے کلمہ حصر انما کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے ذہن میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حرام صرف یہی 4 چیزیں ہیں جبکہ ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں۔ اس لیے اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حصر ایک خاص سیاق میں آیا ہے، یعنی مشرکین کے اس فعل کے ضمن میں کہ وہ حلال جانوروں کو بھی حرام قرار دے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام نہیں، حرام تو صرف یہ ہیں، اس لیے یہ حصر اضافی ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ بھی دیگر محرمات ہیں جو یہاں مذکور نہیں۔ دوسرے حدیث میں 2 اصول جانوروں کی حلت و حرمت کے لیے بیان کر دیے گئے ہیں، وہ آیت کی صحیح تفسیر کے طور پر سامنے رہنے چاہیے۔ درندوں میں ذو ناب وہ درندہ جو کچلیوں کے ساتھ شکار کرے،
اور پرندوں میں ذو مخلب جو پنجے سے شکار کرے حرام ہے۔ تیسرے جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے، مثلا گدھا، کتا وغیرہ، وہ بھی حرام ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ حدیث میں بھی قرآن کریم کی طرح دین کا ماخوذ اور دین میں حجت ہے، اور دین دونوں کے ماننے سے مکمل ہوتا ہے، نہ کہ حدیث کو نظر انداز کر کے صرف قرآن سے۔ مردہ سے مراد ہر وہ حلال جانور ہے جو بغیر ذبح کیے طبعی طور پر یا کسی حادثے سے، جس کی تفصیل المائدہ میں ہے، مر گیا ہو، یا شرعی طریقے کے خلاف اسے ذبح کیا گیا، مثلا گلا گھونٹ دیا جائے، یا پتھر اور لکڑی وغیرہ سے مارا جائے، یا جس طرح آج کل مشینی ذبح کا طریقہ ہے جس میں جھٹکے سے مارا جاتا ہے۔ البتہ حدیث میں 2 مردار جانور حلال قرار دیے گئے ہیں، ایک مچھلی، دوسری ٹڈی، وہ اس حکم میتہ سے مستثنی ہیں۔ خون سے مراد دم مصفوح ہے، یعنی ذبح کے وقت جو خون نکلتا اور بہتا ہے، گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ حلال ہے۔ یہاں بھی 2 خون حدیث کی روح سے حلال ہیں، کلیجی اور تلی۔ خنزیر یعنی سور کا گوشت، یہ بے غیرتی میں بدترین جانور ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ وما اہل، وہ جانور یا کوئی اور چیز جسے غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے، اس سے مراد وہ جانور ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں، جیسے مشرکین عرب لات و عزیٰ وغیرہ کے نام پر ذبح کرتے تھے، یا آگ کے نام پر جیسے مجوسی کرتے تھے، اور اسی میں وہ جانور بھی آ جاتے ہیں جو جاہل مسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت و محبت، ان کی خوشنودی و تقرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے قبروں اور آستانوں پر ذبح کرتے ہیں، یا مجاورین کو بزرگوں کی نیاز کے نام پر دے آتے ہیں، جیسے بہت سے بزرگوں کی قبروں پر بورڈ لگے ہوتے ہیں، مثلا داتا صاحب کی نیاز کے لیے بکرے یہاں جمع کرائے جائیں۔ ان جانوروں کو چاہے ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کیا جائے، یہ حرام ہی ہوں گے، کیونکہ اس سے مقصود رضائے الہی نہیں، رضائے اہل قبور اور تعظیم غیر اللہ، یا خوف یا رجا من غیر اللہ سے مافوق الاسباب طریقے سے ڈر یا امید ہے، جو شرک ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کے علاوہ جو اشیاء بھی غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز اور چڑھاوے کی ہوں گی، حرام ہوں گی، جیسے قبروں پر لے جا کر یا وہاں سے خرید کر قبور کے ارد گرد فقراء و مساکین پر دیگوں اور لنگروں کی یا مٹھائی اور پیسوں وغیرہ کی تقسیم، یا وہاں صندوقچی میں نظر و نیاز کے پیسے ڈالنا، یا عرس کے موقع پر وہاں دودھ پہنچانا، یہ سب کام حرام اور ناجائز ہیں، کیونکہ یہ سب غیر اللہ کی نظر و نیاز کی صورت ہے، اور نظر بھی۔ نماز، روزہ وغیرہ عبادات کی طرح ایک عبادت ہے، اور عبادت کی ہر قسم صرف ایک اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے ملعون من ذبح لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا وہ ملعون ہے۔ تفسیر عزیزی میں بحوالہ تفسیر نشاپوری فرمایا گیا، علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا تو وہ مرتد ہو جائے گا، اور اس کا ذبیحہ ایک مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا۔ یہ لوگ اللہ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالصَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔
ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ آیت قبلے کے ضمن میں ہی نازل ہوئی۔ ایک تو یہودی اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے اور نصارہ اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے بڑی اہمیت دے رہے تھے اور اس پر فخر کر رہے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے تحویل قبلہ پر چہمہ گوئیاں کر رہے تھے، جس سے بعض مسلمان بھی بعض دفعہ کبیتہ خاطر ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے۔ اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے بیان فرمائے، اور ان اعمال و اخلاق کو اپنانا ہے جس کی تاکید اس نے فرمائی ہے۔ پھر آگے ان عقائد و اعمال کا بیان ہے۔ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اسے اپنی ذات و صفات میں یکتا، تمام عیوب سے پاک و منزہ، اور قرآن و حدیث میں بیان کردہ تمام صفات باری کو بغیر کسی تعویل یا تعطیل یا تکییف کے تسلیم کیا جائے۔ آخرت کے روز جزا ہونے، حشر نشر اور جنت و دوزخ پر یقین رکھا جائے۔ الکتاب سے مراد تمام آسمانی کتب کی صداقت پر ایمان ہے اور فرشتوں کے وجود پر اور تمام پیغمبروں پر یقین رکھا جائے۔ ان ایمانیات کے ساتھ ان اعمال کو اپنایا جائے جس کی تفصیل اس آیت میں ہے۔ علی حبہ میں ہے، ضمیر مال کی طرف راجع ہے، یعنی مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے۔ البأس سے مراد تنگ دستی اور شدت فقر، الضراء سے نقصان یا بیماری، اور البأس سے لڑائی اور اس کی شدت مراد ہے۔ ان تینوں حالات میں صبر کرنا، یعنی احکامات الہیہ سے سر منہ انحراف نہ کرنا، نہایت کٹھن ہوتا ہے، اس لیے ان حالات کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے۔